السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا بحمدہ تعالی وبکرم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کی اس شب میں قرآن عظیم کے 28 پارے مکمل ہو گئے۔ اللہ کریم ختم قرآن تک ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، مجھے تلاوت کرنے اور آپ کو سماعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اس شب میں ہم نے سورہ مجادلہ، سورہ حشر، سورہ ممتحنہ، سورہ صف، سورہ جمعہ، سورہ منافقون، سورہ تغابن، سورہ طلاق اور سورہ تحریم، اتنی سورتوں کی ہم نے آج تلاوت کی ہے۔ اللہ کریم نے ان تمام سورتوں میں ایمان والوں کے لیے بہت سارے احکامات بیان فرمائے ہیں۔ شروع میں جو سورہ مجادلہ ہے، ویسے تو مجادلہ تکرار کرنے کو کہتے ہیں، بحث کرنے کو کہتے ہیں، جھگڑا بھی ہوتا ہے۔ مسئلہ یہ تھا کہ ایک صحابی اور ایک صحابیہ جن کا آپس میں کچھ مسئلہ ہو گیا، وہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں۔ کیا مسئلہ تھا؟ ایک ہے زہار۔ بہت کم لوگ یعنی عوام میں سے ان مسائل کو جانتے ہیں۔ طلاق تو سب جانتے ہیں، طلاق کی ہی طرح سے ایک اور چیز ہے زہار۔ جیسے طلاق سے عورت حرام ہو جاتی ہے مرد پر، زہار سے بھی مرد پر عورت حرام ہو جاتی ہے۔ وہ زہار کیا چیز ہے؟ زہار کا مطلب ہوتا ہے کہ مرد نے اپنی عورت کو کبھی یوں کہا، اپنے محرم عورتوں میں سے کسی ایک سے اس کو تشبیہ دیا۔ محرم عورتیں کیا ہیں؟ تمہاری ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، تمہاری پھوپھی ہے، خالہ ہے، یہ سب وہ عورتیں جو تم پر حرام ہیں، ہمیشہ کے لیے حرام ہیں۔ ان سے نکاح نہیں کر سکتے تم۔ ماں سے نکاح نہیں کر سکتا، بیٹی سے، بہن سے، بھانجی سے، بھتیجی سے، خالہ سے، پھوپھی سے، یہ محرم عورتیں حرام ہیں تم پر نکاح کرنا ان سے۔ ان عورتوں میں سے کسی ایک سے تم نے اپنی بیوی کو تشبیہ دیا، ایسے کہا کہ تو میرے لیے میرے ماں کے فلاں چیز کی طرح ہے، یا تو میرے لیے میری بیٹی کی طرح ہے، یا میری بہن کی طرح ہے۔ اس کو کہتے ہیں زہار۔ محرم عورتوں سے ان کو تشبیہ دینا اپنی بیویوں کو، یہ زہار ہے۔ اور عورت حرام ہو جاتی ہے فوراً حرام ہو گئی اس پر۔ اگر تم نے اپنی بیوی کو یوں کہا کہ تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے، یا تو میرے لیے میری بیٹی کی طرح ہے، یا بہن کی طرح ہے، ان عورتوں سے اگر اپنی بیوی کو، اپنی منکوحہ کو تشبیہ دیا تو حرام ہو گئی عورت۔ ایک صحابی کا ایک صحابیہ کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا۔ خاتون عمر دراز تھی، دونوں کی بھی عمر ہو چکی تھی۔ وہ روتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں، کہا کہ اتنے سال تو ہم اچھے خاصے رہے، اب جا کر کے میرے شوہر نے مجھے یوں کہہ دیا ہے کہ تو میرے لیے میری ماں کے مثل ہے، کیا کریں؟ تو وہ آ کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بار بار سوال کر رہی تھی، تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وحی کے اترنے کے انتظار میں تھے کہ اللہ تعالیٰ اس کا حکم کیا فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ اتار دی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا۔ تحقیق کہ اللہ نے اس خاتون کی بات سن لی جو اپنے شوہر کے معاملے میں آپ سے بحث کر رہی ہے، وتشتکی الی اللہ، اور اللہ کی بارگاہ میں شکایت کر رہی ہے کہ میرا معاملہ کیا ہے، بتا دیا جائے۔ تب رب تبارک و تعالیٰ نے پورے احکامات اس میں بیان کر دیے کہ عورتوں کو اگر کسی نے اپنے ماں کے مثل کہا تو پہلی بات تو یہ، عورتیں تمہاری نہ ماں ہیں، نہ تمہاری بیٹیاں ہیں، نہ تمہاری بہنیں ہیں۔ اس طرح کی بات کہنا حرام ہے۔
لیکن اگر کسی نے ایسا کیا ہے تو اب یہ زہار کے بعد واپس عورت کو حلال ہونا ہے تمہارے نکاح میں، تو اس کے لیے کیا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ 60 روزے رکھے گا کنٹینیو۔ والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا۔ پہلے تو یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرے، غلامی کا دور ہے نہیں، جب غلام ہوا کرتے تھے تو ایک غلام آزاد کرتا تو عورت اس کے لیے حلال ہو جاتی۔ فمن لم یجد فصیام الشہرین متتابعین من قبل ان یتماسا۔ اور غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے تو رب تعالیٰ فرماتا ہے 60 روزے رکھے کنٹینیو، مرد 60 روزے رکھے گا۔ وہ بھی کیسے؟ ایک بھی اگر بیچ میں چھوڑا تو پیچھے کے سب پھر غائب، پھر سے اسے کنٹینیو کرنا پڑے گا۔ اور ان 60 روزوں کے درمیان شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو چھوئیں گی بھی نہیں۔ ہاں، زہار اس کو معمولی نہ سمجھے۔ اور پھر اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مسکینا۔ اللہ نے فرمایا 60 روزے رکھنے کی اگر کنٹینیو طاقت نہیں ہے تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اس کے بعد پھر عورت حلال ہوگی۔ تو یہ زہار کے مسئلے جاننا چاہیے، اس طرح اپنی بیویوں کو مخاطب نہ کیا جائے، ارے میری ماں کی طرح ہے تو، میری بہن کی طرح ہے تو، میری بھانجی کی طرح ہے، پھوپھی کی طرح ہے، خالہ کی طرح ہے۔ یہ سب وہ عورتیں ہیں جو تم پر حرام ہیں، ان سے تشبیہ دینا اپنی عورت کو حرام ہے، اور بیوی تمہارے حرام ہو جائے گی تم پر۔ اس مسئلے کا اس سورہ مجادلہ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ اس کے بعد کئی معاملات اس میں آئے، آداب بھی محفل کے بتائے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ایک بات یاد رکھو، 3 لوگ تم لوگ بیٹھ کر بات کر رہے ہو، 3 لوگ بیٹھ کر کے کہیں بات کر رہے ہو، اللہ فرماتا ہے چوتھا تمہارا رب اس محفل میں ہے، دیکھ رہا ہے۔ اور اگر تم 5 لوگ بیٹھ کر کے بات کر رہے ہو تو چھٹا تمہارا رب تعالیٰ ہے جو تمہاری محفل کو دیکھ رہا ہے۔ اب یہاں سے احکام یہ بھی ملتے ہیں کہ محفل میں بیٹھے ہوں تو کانا پھوسی کرنا منع ہے۔ کانا پھوسی سمجھتے ہیں نا؟ جب سب لوگ بیٹھے ہیں تو کان میں کسی سے اکیلے سے بات کرنا، یہ محفل کے ادب کے خلاف، کیونکہ سامنے والے کے دل میں شیطان تمہارے خلاف باتیں ڈالے گا کہ یہ دونوں کچھ پلاننگ کر رہے ہیں، ایسی چیز جو ہم کو نہیں بتا رہے ہیں، اور یہاں سے دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے انما النجوى من الشیطان لیحزن الذین آمنوا۔ اللہ فرماتا ہے یہ کانا پھوسی کرنا یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور ایمان والوں کو بعد میں غمزدہ ہونا پڑے گا، غمگین ہونا پڑے گا، دوستیاں چھوٹ جاتی ہیں، ٹوٹ جاتی ہیں۔ کانا پھوسی نہ کریں کبھی بھی محفل میں بیٹھے ہوں۔ اگر 4 لوگ بیٹھے ہیں اور 2 لوگ الگ سے کانوں میں بات کرتے ہیں تو یہ بھی منع کیا گیا ہے۔ اور اسی سے ہمارے بعض بزرگ علماء نے یہ بھی فرمایا ہے کہ کانا پھوسی کا جو مسئلہ فرمایا گیا کہ تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ تیسرے سے چھپ کر کے میں بات کر رہا ہوں تو ایسا نہیں، اللہ تمہاری باتوں کو سن رہا ہے۔ اور اسی سے یہ مسئلہ بھی اخذ کیا گیا ہے کہ آج کے زمانے میں اس کانا پھوسی کا سب سے بڑا آلہ موبائل ہے۔ یعنی تم ایک جگہ ہو، کوئی اور دوسری جگہ ہے، اور تم تنہائی میں بات کر رہے ہو، یہ بھی جو ہے نجوا ہے، یعنی چھپ کر کے بات کرنا۔ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں سارے لوگوں سے چھپ کر کے موبائل میں تنہائی میں بات کر رہا ہوں، قرآن میں مولا نے فرمایا تیسرا تمہارا رب ہے۔ تمہاری باتیں بلکہ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو، تمہارے دل میں گزرنے والے حالات کو بھی مولا دیکھ رہا ہے۔ تو یہ چیز ہمیشہ یاد رہے کہ تنہائی میں بات کرنا ہو، چیٹنگ کرنا ہو، لوگوں کے ساتھ اس طرح کانا پھوسی کرنا ہو، یہ سب اسی زمرے میں آتے ہیں۔ ان نوجوانوں کے لیے یہاں پر تنبیہ ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ رات کی تنہائی میں مجھے کون دیکھ رہا ہے۔
میں رات کے 2-2 بجے 3-3 بجے ماں باپ سے چھپ کر کے بات کروں اجنبی عورتوں سے جس سے تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے نکاح کا، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ کسی کو پتہ نہیں چل رہا میرا اور اس کا معاملہ ہے. ہاں، یہ کھانا پھوسی ہے، یہ ناجائز طریقے سے ایک دوسرے سے بات کرنا اشد حرام ہے. اللہ رب العزت تمہارے ان حالات کو دیکھ رہا ہے. اور پھر میرے عزیزوں، کوئی اس طرح کے گناہ چھپتے نہیں، چھپتے ہیں. پھر چھپتے نہیں، چھپتے ہیں. تو یہ موبائل کی خیانت کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں. موبائل کی خیانت کو بھی ہمارے پہلے جو بزرگ ہوا کرتے تھے یہ کہا کرتے، عام لوگوں کی بات میں کر رہا ہوں، کہتے تھے نا کہ بیٹا دیوار کے بھی کان ہوتے ہیں. یہ بولا جاتا تھا دیوار کے بھی کان ہوتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ کہ جب تم بات کرتے ہو اور تم کو ایسا لگتا ہے کہ اب کوئی نہیں سنے گا، یہ راز ہمارے دو کے درمیان، ایسا نہیں ہوتا. یہ بات جب رب تبارک و تعالیٰ چاہے گا وہاں سے دور نکالے گا. ایسے کئی لوگوں کے معاملات خراب ہوتے ہیں. اس لیے میرے عزیزوں، شاید میں نے شروع میں ہی رمضان کے ایک واقعہ بنی اسرائیل کے شخص کا عرض کیا تھا. وہ تقریباً 80 سال اپنے صومعہ میں عبادت کرنے والا شخص، 4 بھائی اپنی بہن اس کے حوالے کر کے گئے تھے، ہمارے گھر میں ہماری بہن اکیلی رہتی، آپ اس کی دیکھ بھال کریں. اس نے کس بات سے شروع کیا تھا؟ بس اپنے عبادت خانے کے باہر چوکھٹ پر آتا اور اس عورت سے تنہائی میں بات کرتا تھا. باتوں سے شروع ہوئی، خیر خیریت پوچھنا، پھر کھانا کھائے کیا، طبیعت کیسی ہے، یہ ساری چیزوں سے شروعات ہوئی. پھر یہاں تک وہ پہنچا کہ زنا کر بیٹھا اور اس خاتون کو حاملہ بھی کیا، اور چوری معلوم ہونے کے ڈر سے اس کا گلا گھونٹ کر کے مار بھی دیا اور زمین میں دفن بھی کیا. اور پھر انجام کیا ہوا؟ کوئی چیز چھپی نہیں. اس کے بھائی آئے تو شیطان نے ان کو سب بتایا، سب ظاہر ہو گیا. پھر اس عابد کو جو 80 سال عبادت کیا تھا سولی پر چڑھایا گیا، چہرہ کالا کیا گیا، اس کی عبادت گاہ کو توڑ پھوڑ دیا گیا تھا. یہاں تک کہ اس وقت شیطان اسے بچانے کی بات کرنے لگا تو اس نے شیطان کے ورغلانے میں آ کر کفر بھی بک دیا. ہاں، تو میرے عزیزو، یہ شروعات کو آپ ہلکا مت سمجھیں. اللہ رب العزت اگر کسی سے ناراض ہو، غضبناک ہو، تو پھر اس کے ایمان کو چھین لیتا ہے. ڈرو اللہ کی بارگاہ میں. یہ خفیات اور کانا پھوسی کرنا اور پلاننگ کرنا، اور خاص طور پر حرام چیزوں کے سلسلے میں کہتا ہوں آج کے زمانے میں بہت لوگ اس بلا میں مبتلا ہیں. نوجوانوں کو اگر کہا جائے تو کیا پتہ ہے، ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. ان کو ایسا لگتا ہے ابھی نئے نئے پر آئے ہیں، اڑنے دیا جائے. موبائل ہاتھ میں ہے، انٹرنیٹ ہے، پھر کس کام کا؟ فیس بک چلا رہے ہیں، انسٹا چلا رہے ہیں. اگر اس میں اجنبی نئی لڑکیاں دوست نہ بنے تو پھر کس کے لیے چلائیں گے؟ اور ایک ایسا لوگوں کے درمیان ٹرین بنتا چلا گیا نوجوانوں میں کہ ایک لڑکے کے لیے بہت ساری اس کی فرینڈ اجنبی لڑکیاں ہوں گی تو وہ فخر کرے گا اس بات پر، میرے اتنے فرینڈز ہیں، اجنبی عورتیں ہیں. تم اس زنا کے مبادیات پر فخر کر رہے ہو، نعوذ باللہ من ذالک. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک زمانہ آئے گا جب لوگ زنا ایسے کریں گے جیسے گدھے اور کتے راستے پر کیا کرتے ہیں. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھیں گے بلکہ اس پر ہنسیں گے لوگ. یہی تو ہو رہا ہے، دکھا کر کے اپنے ایسا لگتا ہے کہ تم نے بہت بڑا تیر مار لیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے جمعہ میں. خطبہ دیتے آپ نے پکار لیا، کیا ہو گیا آج لوگوں کو کہ لوگ زنا کر کے سیدھے مسجد میں آ رہے ہیں؟ تو اتنا بڑا جملہ. تو ایک شخص اٹھا اور کہا کہ اے خلیفہ، کیا آپ کو بھی علم غیب ہے؟ آپ یہ بات کیسے کہنے لگ گئے؟ تو جس نے سوال کیا تھا نا، تو حضرت عثمان غنی نے اسی سے کہا، کیا تو گھر سے نکل کر کے فلاں گھر کی عورت کا پیچھا نہیں کر رہا تھا؟ اور وہ جہاں جاتی رہی اس کے پیچھے چلتا رہا، اس کے چال چلن کے نقشے دیکھتا رہا،
اور اس کے پردے ہٹنے کا انتظار کرتا رہا اور اس کے چہرے کو اور اس کو شہوت سے نہیں دیکھا، وہ شرمندہ ہو گیا، پانی پانی ہو گیا کہ نماز میں آنے سے پہلے تو وہی کر کے آیا تھا۔ تو حضرت عثمان نے فرمایا کیا تم نے رسول اللہ سے یہ بات نہیں سنی کہ زنا صرف اور صرف ایک نہیں ہے جو شرمگاہ کا ہے، بلکہ حضور نے فرمایا آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں۔ میرے عزیزوں، ان چیزوں سے بچو۔ میں بچوں سے کہتا ہوں، نوجوانوں سے، ان خرافات میں جی کر کے تم حوران جنت کو قربان کیوں کر رہے ہو؟ تم مومن ہو، تم مسلمان ہو، تمہارے لیے یہ گھٹیا قسم کی زندگی نہیں دی گئی ہے۔ تم کفار و مشرکین اور یہ ماڈرن قسم کے لوگوں کو فالو کرنے جاتے ہو، ان کو فلموں میں دیکھ رہے ہو، ان کو سیریلز میں دیکھ رہے ہو، اور ان کو جس طرح سے کرتے، جہنمیوں کو دیکھ کر کے تم فالو کرنے جا رہے ہو۔ تم امانت ہو میرے مصطفیٰ کی، تمہیں تو دیکھنا چاہیے تھا خالد بن ولید کو، تمہیں دیکھنا چاہیے تھا حیدر کرار کو رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین۔ ان کی پیروی کرتے ہوئے ہوگا کیا؟ آپ کو میں بارہا کہتا ہوں، آج دنیا ننگا بنا کر کے لوگوں کو کہہ رہی فیشن ہے، ننگے ہو رہے، کپڑے پھاڑ کر کے پہنو، فیشن ہے۔ مرد کو جو ہے بالیاں پہنا دیں، نتنی پہنا دیں، چوڑیاں بھی پہنا دیں، بچا کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ فیشن ہے۔ چوٹی بھی رکھ لیا، بالیاں بھی پہن لیا، نتنی بھی پہن لیا، چوڑیاں بھی پہن لیا، اور اس کے بعد وہ فیشنیبل آدمی ہے، فیشن ہے۔ اور عورت کو بیب کٹ ہے، اس کے بال ہی مڈا دو، اس کی ساری چیزیں، اور اس کو بالکل پینٹ شرٹ پر لے کر آؤ کہ پتہ ہی نہ چلے کہ بابا ہے کہ بیبی ہے، پتہ نہ چلے۔ اور اس چیز کو تم سمجھ رہے ہو کہ یہ فیشن ہے۔ اور اگر کپڑے پھاڑ کر پہننا، چھوٹے کپڑے پہننا، میں بارہا اس جملے کو کہتا ہوں، عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ شارٹس پہننا، بہت کم کپڑے پہننا یہ فیشن کی علامت ہے، تو بھینس تو سب سے زیادہ فیشنیبل ہے، وہ تو کچھ بھی نہیں پہنتی۔ گائے، یہ سب تو بہت فیشنیبل ہے کہ کچھ نہیں پہنتی۔ اگر ننگا ہونا ہی فیشن ہے تو جانور اچھا فیشن کرتے ہیں۔ تم کو اندازہ بھی نہیں، یہ جانوروں کی زندگی پر تمہیں لایا جا رہا ہے، تم فیشن کہہ رہے ہو اس کو۔ انسان وہ ہے کہ زمین پر چلے تو شرم و حیا کا پیکر بن کر کے چلے۔ میرے عزیزوں، یہاں پر یہ جو نجوہ کی بات آئی، اس کو میں آپ کے سامنے رکھا، اور مجلس کے آداب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ۔ جب تم سے کہا جائے مجلس میں کسی آئے ہوئے مومن بھائی کے لیے جگہ دے دو تو جگہ دے دیا کرو، اللہ فرما رہا ہے۔ کوئی بعد میں آیا محفل میں تو جگہ دینے کے لیے اگر تم سے کہا جائے تو جگہ دے دو، کیا ہوگا؟ اللہ تمہارے دل کو کشادہ فرمائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ ادھر بھی چوڑے ہو جاؤ ادھر بھی چوڑے ہو جاؤ، آنے کی جگہ ہی نہ تھے۔ لیکن مومنین کی جماعت میں ہوا کرتا ہے کہ الحمدللہ ہم سمٹ کر کے بیٹھتے ہیں اور آنے والوں کو جگہ دیا کرتے ہیں۔ یہ میرے آقا کی محفل کے آداب تھے، صحابہ یہی کیا کرتے تھے، ہر ایک کو بیٹھنے کی جگہ مل جائے۔ اور آنے والے کے لیے یہ آداب سمجھ لو کہ تم لیٹ سے آئے تو سب کی گردنیں پھلان پھلان کر کے آگے آنا یہ بھی ناجائز ہے۔ ہاں، تم کو جہاں جگہ ملی وہاں بیٹھ جاؤ، یہ نہیں کہ سب کے کندھے ایک ادھر ایک ادھر کرتا کرتا آیا۔ جمعہ کے دن اکثر یہ دیکھا جاتا ہے مسجدیں بھری رہتی ہیں، پھر بھی لیٹ سے آئے نواب صاحب اور سب کی صفیں چیرتے چیرتے آگے آ رہے ہیں، ان کو پہلی صف کا ثواب چاہیے۔ ہاں، سو کر کے اٹھ کر کے ابھی غسل کر کے آئے اور پہلی صف کا ثواب چاہیے جب خطبہ ہو رہا ہو۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے گردنیں چیر کر کے پہلی صف میں آنے والے کے لیے میرے آقا نے کیا فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اس طرح گردنیں پھلان پھلان کر کے مسجد میں آگے آتا ہے، کل قیامت کے دن وہ اسی طرح اچھلتے اچھلتے دوزخ میں جائے گا، اسی طرح سے کودتے کودتے وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ اتنی بڑی وعید ہے یہ۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ دور کھڑا ہو جائے اور امام یا جو ذمہ دار ہے وہ لوگوں سے کہیں کہ آگے اگر جگہ خالی ہے تو اس کو پر کر لیں، پیچھے والوں کو جگہ مل جائے۔ یہ امام اعلان کر سکتا ہے یا جو یہاں پر ہو، لیکن آنے والے کو پیچھے سے یہ اجازت نہیں دی گئی کہ تم سب کی گردنیں
ادھر ادھر کرتے ہوئے آؤ، وہ تو غلطی اس کی ہے، اتنی دیر سے آیا کیوں؟ یہ مجلس کے آداب ہمیشہ ملحوظ رکھیں، کوئی بھی اس طرح سے جمعہ کی نمازوں میں گردنیں پھلان کر کے مت آؤ، بہت بڑی وعید ہے اس پر، بہت بڑی سزا کی اللہ کے نبی نے وعید سنائی ہے۔ بہرحال ہم نے سورہ حشر بھی تلاوت کی ہے، میں آج گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ میں سورہ حشر کے بارے میں عرض کر رہا تھا، سورہ حشر جس کی آخری آیتیں میرے رب ذوالجلال کے اسماء حسنی ہیں، هو اللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم۔ یہ جو 3 آیتیں ہیں، اس کی فضیلت میں فرمایا گیا کہ جو یہ رات کو پڑھ کر کے سوئے گا اللہ اسے شہادت کی موت عطا فرمائے گا۔ ہاں، اگر اس کا انتقال اس رات کو ہو گیا تو شہیدوں میں اٹھایا جائے گا۔ یہ آیتیں یاد کر لو، سورہ حشر کی آخری آیتیں ہیں، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کے متعلق اور صحابیات کے متعلق احکامات آئے ہیں سورہ ممتحنہ میں اور سورہ صف میں۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کی تعریف میں فرماتا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ بے شک اللہ اس جماعت سے بہت محبت کرتا ہے کہ جب وہ اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے صفیں لگاتے ہیں تو ایسے مضبوط کھڑے ہوتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ صف کے نام سے پوری سورہ ہے، یہی صفیں ہیں۔ وہ صحابہ کی صفیں کیسی تھی جن کا ذکر قرآن میں آیا۔ ہاں میرے عزیزوں، ان کو چیر کر کے کوئی جا نہیں سکتا تھا، اتنی مضبوط صفیں ہوتی تھیں۔ آپ اندازہ کرو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو ہوئی ہے نا، وہ مسجد نبوی میں ہوئی۔ آپ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، 1 رکعت پڑھا چکے تھے۔ ابو لولو مجوسی یہ آیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسے بغض تھی، بغض اور عداوت تھی، بغض رکھتا تھا۔ تو اس نے ایک خنجر اپنے جبے میں چھپا کر رکھا تھا اور پہلی صف میں آ کر کھڑا تھا۔ جب حضرت عمر نماز پڑھا رہے تھے، 1 رکعت ہوئی تو پیچھے سے اس نے حملہ کیا۔ وہ خنجر اتنا سخت تھا کہ پیٹھ سے سینے کی طرف باہر آیا اور حضرت عمر مصلی پر گر گئے۔ لیکن مسجد نبوی میں صحابہ سب نماز پڑھ رہے ہیں، نہ نماز توڑے، نہ بھاگو پکڑو دوڑو، کچھ نہیں۔ حضرت عمر مصلی پر رہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف جو پیچھے کھڑے تھے آگے بڑھ گئے اور 1 رکعت آپ نے پڑھائی، کسی نے نماز توڑی نہیں۔ وقت کا خلیفہ زخمی ہوا ہے لیکن صحابہ کی نماز ٹوٹی نہیں۔ آگے بڑھ کر کے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 1 رکعت اور جو بچی تھی کمپلیٹ کروائی۔ سلام پھیرنے کے بعد، ارے قاتل جس نے خنجر مارا ابو لولو، سارے صحابہ نماز میں ہیں، وہ تو کب کے بھاگ جاتا، لیکن وہ پہلی صف کو بھی کراس نہیں کر سکا۔ نماز کی پوری حالت ہونے تک صحابہ کی وہ بھاگنے کی ہر ممکن کوشش کرتا رہا لیکن کسی صحابی کی صف توڑ نہیں سکا۔ وہ کیسی صف بناتے ہوں گے؟ یہ صف اتنی مضبوط کہ وہ قاتل ان صحابہ کے بیچ سے صفوں کو چیر کے جا نہیں سکا۔ اور اللہ نے یوں ہی نہیں فرمایا کأنہم بنیان مرصوص، وہ ایسے صف لگاتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، کوئی ان کو کراس کر کے جا نہیں سکتا تھا۔ یہاں آج ہمارے حالت ایسی ہی ہیں، صفوں میں کوئی وہاں کھڑا ہے کوئی یہاں کھڑا ہے۔ کچھ لوگ تو یہ سوچتے ہوں گے اس کے کپڑے پہ دھول ہے، لگوں گا تو مجھے کپڑے پہ دھول نہ لگ جائے۔ میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں مسجد میں جماعت کے لیے جو حکم فرمایا وہ اسی فرق کو مٹانے کے لیے کہ غریب اور امیر دونوں شانہ بشانہ کھڑے رہیں۔ صف میں اس بات کا ہمیشہ اہتمام کرو کہ تمہارا کندھا بازو والے کے کندھے سے لگ جائے، کندھا، یہاں تک کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر نماز میں رکعت باندھنے سے پہلے حضور یہ اعلان کرتے تھے استقیموا واستووا واعتدلوا، لوگوں سیدھے ہو جاؤ، صف برابر کر لو، ٹھیک ٹھیک کھڑے ہو جاؤ، وسدوا الخلل، تھوڑی سی بھی اگر جگہ باقی ہے تو پوری کر لو، اس کے بعد اللہ اکبر کہتے تھے۔ یہ سنت ہے،
سنت ہے نماز قائم کرنے سے پہلے، جماعت سے پہلے امام کا یہ اعلان کرنا کہ اپنی صفیں درست کر لو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اعلان ہوا کرتا تھا، حدیث میں موجود ہے، یہاں تک کہ ایڑی سے ایڑی برابر رکھنے کو کہا گیا ہے۔ یعنی ہو سکتا ہے کسی کا پنجہ لمبا ہے، کسی کا چھوٹا ہے، اس کے لیے کہا گیا ہے صف لگانے کے وقت کس چیز کا خیال کرنا چاہیے؟ ایڑی سے ایڑی برابر، سامنے کے پنجوں کو نہ دیکھو۔ ایڑی کی ہڈی، تمہاری ایڑی کی ہڈی بازو والے کی ایڑی کی ہڈی کے برابر لگتی جائے، یہ الصاق ہے۔ میرے عزیزو، اس کا اہتمام آج کہاں کرتے ہیں؟ اور حدیث میں یہ بھی ملا کہ جس نے صف کو توڑا اللہ اسے توڑ دے گا۔ صف کو کاٹنا گناہ ہے۔ ہاں، اگر اتنی جگہ خالی رہ گئی کہ ایک آدمی آ سکتا ہے اور نہیں بھرا آپ نے صف، تو دونوں گنہگار ہیں، دونوں ادھر والے ادھر والے، اور پیچھے کی صف والا بھی گنہگار ہے کہ آگے اس نے جگہ دیکھا اور پھر بڑھ کر کے صف کو مکمل نہیں کیا، وہ بھی گنہگار ہے۔ اگر آگے کی صف میں جگہ خالی نظر آئی تو پیچھے والے کے لیے حکم ہے کہ وہ آگے آ جائے، صف کو پوری کرے، اور جتنی صفیں پیچھے جائیں گی سب آگے آگے آتے ہوئے وہ صفوں کو پوری کرتے جائیں۔ یہ اسلامی نظام ہے میرے عزیزوں۔ میں آپ کو اس صف کے متعلق ایک اچھی بات بتا کر اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ توجہ، ایک بڑے اسلامی اسکالر ہیں، انہوں نے ایک مغرب زدہ شخص ہے یورپ کا یا امریکہ کا، اس سے پوچھا کہ آپ کی جو ویل ٹرینڈ فوج ہے، سولجرز ہیں، امریکہ کی ہے، دنیا کی سب سے مضبوط فوج مانی جاتی ہے، آپ کے 10,000 فوج کو اگر میدان میں جمع کرنے کی بات آئی تو کتنی دیر لگے گی آپ کو ان فوجیوں کو ترتیب میں لانے کے لیے جو ٹرینڈ ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہم کو 10,000 فوج کو لانے کے لیے جو سب سے سپر فاسٹ کنٹری ہے اس کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے کہا 4-5 گھنٹے لگ سکتے ہیں، 3 گھنٹے لگ سکتے ہیں، اتنی فوج 10,000 فوج کو ترتیب دینے کے لیے۔ اور پھر الگ الگ کنٹریز کی بات کیے کہ یہاں کی فوج اتنی جلدی کر لے گی، وہاں کی فوج اتنی جلدی کر لے گی، لیکن گھنٹہ بھر سے پہلے تو کوئی بھی ترتیب میں نہیں آئے گی۔ تو اس اسلامی اسکالر نے یہ کہا کہ تمہاری تربیت یافتہ فوج میدان میں صف لگانے پر آئے تو اتنے گھنٹے لگ جاتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں بغیر تربیت یافتہ دیہاتوں کے رہنے والے بھی حرم شریف میں 1 لاکھ سے زیادہ کی تعداد میں ہیں۔ امام ادھر اللہ اکبر کہنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، 1 منٹ میں سب کی صفیں درست ہوتی ہیں۔ یہ اسلام کا نظام ہے، یہ اسلام کا نظام۔ مسجدوں میں کوئی صفیں لگانے کے لیے نوکر رکھے جاتے ہیں کہ ادھر آؤ، ادھر صحیح کھڑے ہو جاؤ، ادھر کھڑے ہو جاؤ؟ اگر یہی کیا جائے تو ظہر سے عصر ہو جائے گی، عصر سے مغرب ہو جائے گی۔ ہاں، یہاں کسی بھی مسجد میں کیا خادم رکھے جاتے ہیں صفوں کو صحیح کرانے کے لیے؟ سب کا چیک کر کے آؤ سیدھے کھڑے ہیں نہیں کھڑے ہیں؟ نہیں ہے۔ ہم تو اسکول میں بھی دیکھتے رہے کہ بچپن سے صفیں لگانے کے لیے 1 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہو جاؤ، اور ٹیچرز چلاتے چلاتے تھک جاتے ہیں، صفیں بنتی نہیں ہیں۔ لیکن یہ مسجدوں کا نظام ہے، یہ میرا مولا تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو خصوصیت دی ہے کہ ہماری صفیں من جانب اللہ بن جایا کرتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ ہماری صفوں کو مضبوط عطا فرمائے، ہماری صفوں میں وحدت عطا فرمائے۔ اس صف کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ میرے عزیزو، جب شانے سے شانہ مل گیا ہے تو اللہ سے دعا کرو کہ ہمارا دل سے دل بھی مل جائے۔ ہاں، جب شانے سے شانہ مل جاتا ہے اللہ سب کے دلوں میں بھی اتحاد عطا فرمائے۔ سورہ صف کے بعد سورہ جمعہ بھی ہم نے پڑھی ہے، سورہ منافقون بھی ہم نے تلاوت کی ہے، اور اخیر میں آج کی تفسیر کو سمیٹتے ہوئے یہ عرض کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آج ذکر کی محفل ہے۔ سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، کثرت سے کرو۔ اے میرے عزیزو، اس ذکر نہ کرنے کی وجہ سے ہماری روحیں کمزور ہیں، ہمارے دل مرجھائے جا رہے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے جسم کو بھوک لگتی ہے، جسم کو کھانے کی بھوک لگتی ہے، اگر کھانا نہ دو تو پھر جسم کمزور ہوتا ہے اور چکر آنے لگتے ہیں۔ آپ روح کو برسوں سے نہیں کھلائے،
روح بھی بھوکی ہوتی ہے اور اس کی بھوک اللہ کے ذکر سے مٹتی ہے، اس کی غذا اللہ کا ذکر ہے۔ روح کو کھانا کھلایا نہیں تو کب سے کمزور ہوگی، کب سے کمزور ہوگی۔ میں آپ کو بتاؤں ذکر میں اتنی طاقت ہے، اتنی طاقت، اللہ اکبر۔ میں نے بزرگوں سے سنا، آپ جانتے ہیں کہ ایک تپسیا کرنے کا طریقہ جو سادھوؤں کے پاس ہے وہ کیا ہے؟ صوفیہ اکرام، جو ہمارے صوفیہ اکرام ہیں، نفس کشی کرتے تھے اللہ کے ذکر سے۔ اسی کو حاصل کرنے کے لیے بہت سارے سادھو بھی آیا کرتے تھے صوفیہ اکرام کے پاس۔ آج بھی ماررہ مطہرہ میں یہ روایت موجود وہاں کی کتابوں میں ہے کہ کئی جگہ کے سادھو وہاں پر تربیت لینے آتے تھے۔ کس چیز کے لیے؟ تپسیا، آتما کی شکتی، روح کی طاقت حاصل کرنے کے لیے۔ اولیاء کاملین کے پاس حضرت شاہ حمزہ عینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماررہ مطہرہ کے ایک بڑے بزرگ ہیں، ان کا معمول تھا یہ سانس کو روک کر کے ذکر کرتے تھے۔ یعنی صوفیہ میں ذکر کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، حبس دم، پاس انفاس جس کو کہتے ہیں، یعنی سانسوں کو بھی کنٹرول کر لیا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ تم کس چیز کے محتاج ہو دنیا میں؟ کھانے کے، پینے کے، کس چیز کے؟ سانس کے محتاج ہو سب سے زیادہ۔ اور صوفیہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہے اس سے بھی چھٹی حاصل کر لو، سوائے اللہ کے ہم کسی کے محتاج نہیں، سوائے اللہ کے ہم کسی کے محتاج نہیں۔ تو یہ ایسی اچانک نہیں آتا، تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، برسوں اس میں مجاہدے ہوتے ہیں۔ صوفیہ اکرام، اولیاء اکرام کن کن چیزوں سے چھٹی لے لیتے پتہ ہے؟ کھانے پینے کی خواہش باقی نہیں رکھتے، ہر چیز کو چھوڑ دو، اب مجھے حاجت ہی نہیں ہے اس چیز کی، کھانے کی طبیعت ہی نہیں مانتی۔ باڈی کو جیسے آپ عادت ڈالیں گے یہ باڈی ویسے ایکسیپٹ کرے گی، تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ صوفیہ اکرام میں بعض اولیاء وہ ہیں جو نیند سے اپنے آپ کو آزاد کر لیتے، سونا ہی نہیں ہم کو، جس چیز کا غلبہ اپنے اوپر آ سکتا ہے اس سے آزادی لینا ہے۔ میرے عزیزو یہاں تو ایسا ہے کہ نشے سے آزادی نہیں کر پا رہے ہیں، اور وہ صوفیہ روز مرہ کی حلال چیزوں سے بھی اپنے آپ کو آزاد کر لیتے تھے، کسی چیز کو اپنے اوپر حاوی ہونے نہیں دیتے۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، صرف اس کا محتاج ہوں، باقی کسی چیز کا نہیں۔ میں آپ کو ایک بتاتا ہوں، حضرت شاہ مینا رحمۃ اللہ علیہ لکھنؤ کے بڑے بزرگ ہیں، آج بھی لکھنؤ میں ان کا مزار پاک ہے۔ جب یہ مجاہدہ کرتے تھے نیند کو ختم کرنے کے لیے، جانتے ہیں ایک اونچی دیوار پر، اتنی چھوٹی سی دیوار ہے، دیوار پر چڑھ کر کے نماز پڑھتے تھے رات کے وقت۔ دیوار پر چڑھ کر کے عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اتنی اونچی دیوار تھی، رکوع کرتے، سجدہ کرتے اور لمبا قیام، اور لوگ ان سے کہتے کہ حضور یہاں عبادت کریں، وہاں کیوں؟ کہتے کہ عبادت کے درمیان اگر اونگ آئے، جھپکی آئے تو پھر میں اپنے جسم کو سزا دینا چاہتا ہوں کہ وہ دیوار سے نیچے گر جائے۔ جو اللہ کی عبادت میں غفلت کرے گا اس جسم کی سزا یہی ہے کہ وہ دیوار سے نیچے گر جائے۔ حضرت ابو بکر شبلی ایک مرتبہ ذکر کی مجلس میں رات کے وقت بیٹھے، آنکھوں میں غنودگی آئی، یعنی تھوڑی جھپکی آئی۔ یہاں تو پورا کئی لوگوں کی نماز ہی نیند میں ہو جاتی ہے، ہاں جمعہ کا خطبہ تو اکثر نیند میں جاتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے جب جماعت کے لیے امام کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں، پورا خطبہ پتہ ہی نہیں۔ کچھ لوگ تقریر خواب میں سنتے رہتے ہیں اور خطبہ چوتھے آسمان پر پہنچے ہوتے ہیں۔ میرے عزیز ہو، حضرت ابو بکر شبلی کو ایک بار صرف جھپکی آئی تھی، اس کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا جانتے ہیں؟ روز رات کو پھر جب ذکر کی مجلس میں بیٹھتے تھے تو آنکھوں میں نمک کا سرما لگاتے تھے، نمک میں سلائی پھیر کر کے اپنی آنکھوں میں لگا لیتے تھے، جس کی وجہ سے نمک لگا سکو گے آنکھوں میں، نمک کا پاؤڈر لگا سکو گے، جس کی وجہ سے ان کے آنکھوں میں خون آ جاتا تھا۔ لوگ کہتے ہیں آپ کے مریدین کے حضور کیوں آنکھوں کو اتنا تکلیف دیتے؟ فرماتے ہیں ان آنکھوں کی سزا یہی ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہوئی تھی۔ ایک بار جو جھپکی آئی، یہ حاضر کیوں نہیں تھی مجلس میں؟
میرے عزیزو یہ ذکر کے آداب جو ہے صوفیہ اکرام سے سیکھنے کی ضرورت ہے. کبھی کبھار آپ یہ ذکر کی مجلسیں قائم کرو اور پھر دیکھو تمہاری زندگی میں انقلاب نہ آئے تو پھر مجھ سے کہنا. دنیا پھیکی لگنے لگ جائے گی. میں محسوس کیا ہے جن نوجوانوں کو ہم نے ذکر کی عادت ڈالی وہ رات کے 12 بجے بھی اپنی ساری مصروفیات چھوڑ کر, نیند وغیرہ چھوڑ کر, ممبئی جیسے شہر میں رات کے 12 کے بعد ذکر کی مجلس میں آتے تھے تو 400 سے 500 کی تعداد میں وہ پورے جمع ہو جاتے. ان کو کون سی چیز کھینچ لاتی؟ کیا ہم نان کھٹائی دے رہے ہوتے, پیسے دے رہے ہوتے؟ نہیں. جس کو ذکر کی لذت ملتی ہے وہ کھانے سے زیادہ بھوکا ذکر کا ہو جاتا ہے, اسے بھوک لگنے لگتی ہے. عادت ڈال کر کے تو دیکھو اس ذکر کی مجلس کو. میں رہوں نہ رہوں, آپ وقتاً فوقتاً اپنے گھر میں بھی ہفتے میں 1 مرتبہ 10 منٹ کے لیے صحیح اپنی آنکھیں بند کرو اور ذکر کرو اور مولا کے کریم کی بارگاہ میں اپنے آپ کو سپرد کرو کہ مولا میں دنیا سے بھاگ کر تیرے دربار میں آیا ہوں, تو اپنی پناہ میں مجھے رکھ اور میرے حوالے مجھے 1 منٹ کے لیے بھی مت فرما, میرے نفس کے حوالے مجھے مت فرما. یہ دعا کرو, اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو قویت عطا فرمائے گا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, قرآن کی آیت ہے. مولا فرماتا ہے آگاہ ہو جاؤ, اللہ کے ذکر سے دلوں کو قرار ملتا ہے, دلوں کو سکون ملتا ہے. آپ کو میں یہ بات بھی بتاؤں, ایک عالم دین ہے, وہ کہتے ہیں امریکہ کی کسی ایک لیبوریٹری میں ایک ڈاکٹر صاحب نے ان کو, جو کارڈیالوجسٹ تھے, بڑے دل کے امراض کے ماہر, تو انہوں نے لیب میں لے جا کر کے اس مولانا صاحب کو کہا کہ میں آپ کو سناتا ہوں, شاید وہ ریڈیالوجی ہے جس میں جسم کے اندر کے آوازیں بھی سنی جا سکتی ہیں. وہاں پر مشین جو ہے تمہاری پھڑکنے والی نسوں کی آواز بھی آتی ہے اندر, اور دل کے دھڑکنے کی بھی آواز, تمہارے سانس لینے کی بھی آواز کیسی ہے وہ پتہ چلتی ہے. وہ مشینیں ان کے پاس موجود ہیں. تو وہ ڈاکٹر صاحب جو دکھانے کے لیے گئے تھے مولانا صاحب سے کہنے لگے کہ ہماری مشینیں جو آواز سناتی ہیں ہر ایک کی ہم نے ورڈز بنائے ہیں, دل کیا کہتا ہے, یعنی سانس لیتے ہیں تب کیسی آواز آتی ہے, ہر ایک کی ایک ورڈز ہوں گے نا, ورڈز ہوں گے. کوے کی زبان سے آواز نکلتی ہے, الفاظ نہیں ہوتے, لیکن آپ سے پوچھیں گے تو آواز کیسی ہوتی ہے تو آپ کہیں گے کائیں کائیں کرتا ہے. ہاں, آپ چین چین کیوں نہیں کرتے کوے کی آواز کو, کائیں کائیں. مشابہت کی اس سے ملتی جلتی آواز آپ نکال کے بتائیں گے. تو وہ ڈاکٹر صاحب کہنے لگے ہماری مشینوں پر جو دل کے دھڑکنے کی آواز آتی ہے اس کو ہم نے جو ورڈز دیے ہیں وہ دل کرتا ہے لب 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 لب, انہوں نے یہ ورڈز دیے. وہ مولوی صاحب نے فرمایا کہ میاں آپ نے آواز تو سنی لیکن حقیقت تک نہیں پہنچے, حقیقت میں دل کی جو آواز ہے وہ رب 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 کہتی ہے. یہ جو دھڑکن کی آواز ہے میرے عزیزو, ہمارے دل کو بھی حاجت ہے میرے مولا کی. اس کو جب ذکر کی عادت ڈالو گے ایک وقت ایسا آئے گا, میں آپ کو بتاؤں, سرکار مفتی اعظم ہند شہزادہ اعلیٰ حضرت, ہاں آپ کی عمر 90 سال کے قریب ہو گئی اور ان کو دیکھی ہوئی آنکھیں آج بھی زندہ ہیں. ان کے مریدین ہیں ابھی بھی موجود ہیں, وہ بوڑھے ہو چکے لیکن ان کی زندگی ایسی پاکیزہ گزری ہے. تقوی و طہارت کے وہ امام تھے, مفتی اعظم ہند. آپ سوچیں 90 سال کی عمر میں جب وہ یہ کہتے ہیں کہ میری زندگی میں جوانی کب آئی اور کب گئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا, یہ کون کہہ سکتا ہے جس نے جوانی کی عیش نہ کیا ہو. ان کے متعلق ان کے خلیفہ ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ اخیر زمانہ ان کا جو نزع کے عالم میں گزرا وہ بھی لمبا گزرا ہے. ہاں, یعنی تکلیف بہت شدت کی تھی. تو سوئے رہتے بستر پر, ان کے حجرے میں جو جاتے مرید ہوں یا خلیفہ, کہتے ہیں کہ آپ بستر پر لیٹے رہتے, زبان بند رہتی, لیکن پورے کمرے میں اللہ 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 اس طرح کی آواز آتی تھی. یہ آواز کہاں سے آتی؟ ان کے خاص خلیفہ ہیں, خادم ہیں, فرماتے ہیں کہ یہ مفتی اعظم ہند کے کراہنے کی جو دل کی آواز ہوتی تھی, زبان نہیں ہلتی تھی لیکن دل سے جو کراہنے کی آواز ہوتی اسے غور سے کوئی سنتا تو وہ دل سے آواز یہی آتی, اللہ اللہ اللہ.
میں نے ذکر کی مجلس میں کئی مرتبہ آپ سے یہ کہا ہے کہ اللہ کریم اتنا قادر مطلق ہے کہ جو اس کا ذکر کرنے کی عادت ڈالتا ہے اپنی زندگی میں، جب سب کے دل مر جاتے ہیں مولا ذاکر کا دل زندہ رکھتا ہے۔ ہاں تمہارا دل بولنے لگ جائے گا، زبان بند ہو جائے لیکن دل بولنے لگ جائے گا۔ اللہ کریم ہمیں ذکر کرنے والا دل عطا فرمائے، غفلت میں پڑے رہنے والے دلوں سے اللہ ہمیں دور و نفور رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔